Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel in the knowledge world. نکاح کے متعلق بہت ساری باتیں ہو گئی تھی، چلو آتے ہیں آج آپ کے سامنے ازدواجی زندگی میں جو حقوق شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر لازم ہو جاتے ہیں ان حقوق کو آج بیان کرتے ہیں۔ ان حقوق سے بھی واقف ہونا ضروری ہے کیونکہ ان حقوق کو آپ کسی نماز وغیرہ کے ذریعے سے معاف نہیں کرا سکتے، ان کی بخشش ضروری ہے، آپ کو درگزر ضروری ہے، معافی ضروری ہے۔ جب دو انسان آپس میں مل جاتے، ایک خاتون اور ایک مرد، تو ان کا ایک رشتہ طے پاتا ہے جس کو ازدواجی زندگی کہتے ہیں۔ حقوق زوجین پر ان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ زوجین کے جو حقوق ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی کے، میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں، ضروری باتیں تو وہ بھی ہم کو سمجھنی چاہیے اور آنی چاہیے۔ بیوی کے لیے کون کون سے حق لازم ہے شوہر پر کہ شوہر ان حقوق کو پورے کر دے گا؟ ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ خواتین کے بھی کیا ہے، خواتین کے حقوق ہے جیسے کہ کیا ہے مردوں کے حقوق ہے۔ اور اس طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر بیویوں کے حقوق ہے، جیسے کہ بیویوں کے حقوق کے جیسے کہ مردوں حقوق کو بیوی پر ہے۔ پہلا حق کیا ہے بیوی کا، اس کو کھانا کھلانا، پینا، کیا کرنا، پلانے کی چیزیں دینا، کپڑا دینا اور رہنے کی جگہ دینا۔ یہ مرد پر واجب ہے، لازم ہے، بیوی کا حق ہے کہ آپ اسے کھانا بھی دیں گے، پینے کے لیے بھی دیں گے، کپڑا جوڑا بھی دیں گے اور رہنے کے لیے الگ جگہ دیں گے جہاں پر وہ رات کو اس شوہر کے پاس رہ سکے، الگ کمرہ۔ جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ یار بیوی کا کیا حق ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے، جو آپ پہنتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو پہنائیں گے، منع بیوی کو بھی پہنانا پڑے گا آپ کو، چہرے پر آپ نہیں مار سکتے، اگر کسی طرح سے بیوی کو مار پڑنے کی ضرورت آ جائے، اور زیادہ جو ہے اس کو ڈانٹنے کی بھی کیا ہے، اجازت نہیں ہے کہ آپ اسے ڈانٹنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح سے بیوی سے اگر آدمی ناراض ہو جائے تو اس کا گھر نہیں چھوڑ سکتا کہ باہر کسی ساتھی کے پاس رات گزارے کہ آج میں بیوی سے ناراض تھا، نہیں۔ اس طرح دوسرے کمرے میں بھی آپ نہیں جا سکتے اس سے، یہ درست نہیں ہے کہ آپ بیوی کو الگ چھوڑ دے، کمرے میں اپنی ناراضگی کا اتنا اظہار کر دے۔ ہاں، یا چلو اگر ایسا بھی کر لیتے ہیں آپ، کوئی مشکل اس کے لیے نہیں ہے، الگ ڈرتی نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا آپ دوسرے کمرے میں اس سے جا سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ ایک کمرے میں آپ اس سے چارپائی الگ کر کے ناراضگی کا اظہار کرے، پھر اس سے کیا ہو جائے گی، رضی ہو جائے گی اور جو غلطی ہو سلجھا دی گی۔ دوسرا حق بیوی کا کیا ہے کہ آپ اس سے ملیں گے۔ ویسے تو ہر انسان جو اپنی طاقت، استطاعت، شہوت اور اپنی جو ہے ذہنی اور طبعی شہوت کے مطابق انسان ملتے ہیں۔ کچھ انسانوں سے تو جو روزانہ بیوی سے ملتے مانا ہم بستری کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے جو روزانہ رات میں 2 بار بھی مل سکتے ہیں، کچھ ایسے 2-3 دن بعد، کچھ ہفتے بعد، کچھ مہینے بعد، مختلف طرح سے، مگر بیوی سے 4 مہینے میں 1 مرتبہ ملنا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان اتنا بھی کچھ نہیں کر سکتا یا مل نہیں سکتا تو 4 مہینے میں 1 بار بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا لازم ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ 4 راتوں میں سے 1 رات اس کے پاس کیا کرے، گزار دے۔ مثلا اگر ایک شخص اپنی بیوی کے پاس رات کو نہیں سوتا تو پھر ایسا کرے نا کہ 4 راتوں میں سے 1 رات تو ضرور دیا کرے، باقی 3 راتیں کسی اور جگہ گزارنا چاہے تو مشکل نہیں۔ اسی لیے تو یہ مسئلہ ہے نا کہ مسافر حضرات جو ہیں وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، اور ان کے جو باس ہوتے ہیں، مالک کا ہو، نائک کا ہو، شیخ کا ہو، کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، عموماً جو بر صغیر کے لوگ تو عرب علاقوں میں جاتے ہیں، عرب کی بھی، عرب کے مالدار ملکوں میں جاتے ہیں، انگریز ممالک میں جاتے، چاہے کسی بھی جگہ کوئی انسان سفر کرے
یا تجارت کی غرض سے جائے، کمانے کی غرض سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے جائے، تو اس کو 4 مہینے میں واپس آنا لازم ہے، مگر یہ حق لوگوں نے کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ لوگ اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے اور نہ جو ہے ان کے بڑے اجازت دیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ حق کیا ہو گیا، پامال ہو گیا، اور اس کا پوچھا جائے گا سب سے، ایسا نہیں ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا یا کیا ہے بس کوئی تھوڑی سی باتیں ختم ہو گئی۔ بہت سارے حقوق ہم ضائع کر رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں ایک دوسرے پر باتیں باندھتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں، ہم میں سے کون ایسا ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حق ہے بیویوں کا، کہ اگر ایک شخص کے پاس 2 بیوی ہے، یعنی ایک شخص کی 2 بیوی ہیں، 3 ہے، 4 ہے، ایک سے زیادہ ہے، تو پھر اس کو عدل کرنا ضروری ہے، ان کے ساتھ عدل کرے گا، عدل کے بغیر کچھ بھی کرے گا ظالم سمجھا جائے گا، اور قیامت کے دن جو ہے اس کا آدھا بدن سوکھا ہوگا اور آدھا بدن شل ہوگا۔ اگر ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک بیوی ہے، دوسرا نیا نکاح کر لیا، تو اگر نیا نکاح کر لیا ہے اور اس کی ایسی لڑکی آ گئی ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں تھی، تو اس کے پاس 7 راتیں گزارے گا، پھر اس کے بعد جو ترتیب رکھ لی کہ کس کس کے پاس کتنا کتنا ٹائم گزارے گا۔ اگر کیا ہو وہ شادی شدہ لڑکی تھی اور طلاق ہو گئی تھی یا کسی وجہ سے چھوڑی گئی تھی یا شوہر وفات ہو گیا، تو دوسرے نکاح کے بعد تو اسے کیا کرے گا، 3 دن 3 راتیں گزارے گا شروع میں۔ اس کے بعد ایک اور حق ہے کہ اگر کیا ہو جائے، بیوی کا کوئی رشتہ دار ہو قریبی، وہ بیماری میں مبتلا ہو، تو شوہر سے اجازت مانگ سکتی ہے اور اجازت دے دے کہ یار آپ جا سکتی ہے اپنے مریض کے پاس جو آپ کا کیا ہے رشتہ دار وغیرہ قریب آدمی ہے۔ اب آتے ہیں شوہر کی کیا حقوق، یہ تو بیوی کے حقوق ہو گئے۔ شوہر کے لیے بھی حقوق ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ نیک کاموں میں، صحیح کاموں میں غلط نہ ہو، ٹھیک ہو، جائز ہو، ان کاموں میں بیوی جو ہے شوہر کی بات مانے گی۔ ہاں اگر غلط بات کا بول دیا، کوئی بھی غلط امر ہو، اس میں وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ اگر شوہر اس پر مزید ظلم کرے گا تو اس کا اپنا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ دوسرا حق شوہر کا یہ ہے کہ شوہر کا جو مال ہے، پیسہ ہے، اس کے بچے وغیرہ ہے، اس کی حفاظت کرے گی، اپنی بھی حفاظت کرے گی، خود کو بے ستر نہیں رکھے گی، خود کو بے پردہ نہیں رکھے گی، بچوں کا خیال رکھے گی، مال کا خیال رکھے گی، اور گھر کا جو سامان وغیرہ کسی کو نہیں دے گی۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اگر بیوی کو ساتھ کسی جگہ لے کے جانا چاہے شوہر، تو وہ لے کے جا سکتے، بیوی نہیں بول سکتی کہ میں نہیں جائے گی، بلکہ جائے گی ساتھ۔ اور چوتھا حق شوہر کو یہ حاصل ہے کہ جب بھی وہ بیوی سے مطالبہ کرے ہم بستری کا یا اس کے ساتھ قریب رہنے کا، تو بیوی کو یہ لازم ہے کہ شوہر کے پاس چلی جائے یا اس کے پاس رات گزارنے کے لیے کہے تو رات گزارے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی تو وہ ملعون ٹھہرے گی، اس پر لعنت ہوگی۔ 5واں حق شوہر کا یہ ہے کہ جب بیوی کیا کرے، نفلی روزہ رکھنا چاہے، تو پھر اسی صورت میں کیا کرے، شوہر سے پہلے اجازت مانگ لے کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، تو اس سے اجازت مانگ لے، بہتر بات ہے، کیونکہ بیچ میں اگر روزہ توڑوائے گا تو پھر بہتر نہیں سمجھا جائے گا، تو پہلے ہی سے کیا کر لے، اجازت لے۔